الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، دنیا میں انسانوں نے آپس میں مل جل کر اور اکٹھے رہنا ہوتا ہے، اور اسی اجتماع اور اکٹھ کو معاشرہ کہتے ہیں۔ انہوں نے جب اکٹھے اور مل جل کر رہنا ہے تو رہنے کے کچھ اصول اور کچھ قواعد و ضوابط ہونے ضروری ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں بہت ہی مضبوط، کارآمد اور شاندار پروگرام پیش کیا ہے، جنہیں حقوق اور فرائض کہا جاتا ہے، کہ جب مل کر رہنا ہے، ایک ساتھ رہنا ہے، تو پھر رہنا کس طرح ہے، کن حدود اور قیود کا پابند ہو کر رہنا ہے، اور سارے انسانوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق اور کیا فرائض ہیں، مکمل تعلیمات اسلام نے پیش کی ہے۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ہم نے اس سلسلے میں اسلام کی وہ تعلیمات پڑھی ہیں جو اسلام نے پڑوسی اور ہمسائے کے بارے میں دنیا کو دی ہے۔ عنوان سمجھیے کہ پڑوسیوں کے حقوق یا ہمسایہ کے حقوق۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم میں بھی ہدایات موجود ہیں، اور آخر نبی آخر زمان فخر جن و انسان حبیب یزدان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی مکمل رہنمائی اور مکمل روشنی موجود ہے۔ قرآن حکیم سے آغاز کرتے ہیں، یہ سورۃ النساء ہے، اس میں رب العالمین نے ہمسایہ کی قسمیں بیان فرمائی ہے کہ ہمسائے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد اس چیز کا بڑی اہمیت کے ساتھ حکم دیا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ بندے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں زندگی بھر کے لیے۔ بِذِی الْقُرْبَىٰ، اور انہی کے حسن سلوک کے حقدار ہیں رشتے دار بھی۔ ان دونوں کی تفصیل پھر انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے۔ موضوع کے متعلق الفاظ یہ ہیں قرآن حکیم کے، فرمایا وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ جس طرح انسان کے حسن سلوک کے حقدار ہیں اس کے والدین اور اس کے رشتے دار، اور
اور معاشرے کے یتیم اور مسکین لوگ. اسی طرح انسان کو اللہ نے قرآن نے پابند کیا ہے کہ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کے تحفظ کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے اور معاشرے میں امن و سکون برقرار رکھنے کے لیے حسن سلوک کیا کرے. کن کے ساتھ؟ فرمایا والجار ذی القربی، حسن سلوک سے پیش آیا کرے اس ہمسائے سے جو قریبی ہو. اس کے دو مطلب ہیں. ایک وہ ہمسایہ جو ہمسایہ بھی ہے اور رشتے دار بھی ہے. بھائی کا گھر ہے، کسی بھی رشتے دار کا ساتھ گھر ہے، تو ایسے رشتے دار ہمسائے کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اچھا پیش آنا ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح کرنے سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، دوڑا اجر ملتا ہے. ایک اس بات کا اجر کہ ہمسائے سے اچھا سلوک اس نے کیا، اور دوسرا اس بات کا اجر کہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، دوڑا اجر ملتا ہے. یا اس کی مراد یہ ہے کہ جو بالکل قریب ہمسایہ ہے سب سے پہلے وہ مستحق ہے آپ کے حسن سلوک کا، لیکن اس سے اگلا جو ہمسایہ ہے وہ بھی آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے. رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن قریب ہے آپ کے. تو دونوں تفسیریں اور دونوں مرادیں ہیں، رشتہ دار ہمسایہ یا قریب والا ہمسایہ. یہ ایک قسم ہو گئی. فرمایا والجار الجنب، دوسری قسم ہمسائے کی ہے کہ بالکل دیوار کے ساتھ، دیوار تو نہیں ہے لیکن ایک ہی گلی میں رہتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں. تو اس طرح کا ہمسایہ بھی آپ کے حسن سلوک کا حقدار ہے، اور ہر بندہ پابند ہے کہ وہ اپنے اس طرح کے ہمسائے سے بھی حسن سلوک سے پیش آئے. اور تیسری قسم فرمایا والصاحب بالجنب، ہمسائے کی تیسری قسم یہ ہے کہ دیوار کے ساتھ، دیوار تو نہیں ہے لیکن ایک ادارے میں مل کر کام کرتے ہیں، ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک بس میں اکٹھے مل کے سفر کر رہے ہیں، سیٹ کے ساتھ سیٹ ہے، جو اب ایک ادارے میں ہے وہ بھی اس میں شامل. ایک بس میں، ایک سواری میں، ایک کار میں سفر کر رہے ہیں مل کے، وہ بھی اس میں شامل. یا جس طرح مسجد میں ایک نمازی دوسرے نمازی کے ساتھ مل کے کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، تو یہ بھی ہمسایہ ہے. اگرچہ عارضی ہے، وقتی ہے، کسی نے اس سطح کو کرنا ہے، کسی نے اگلے کو کرنا ہے، لیکن یہ جو چند لمحوں کا ساتھ ہے، یہ چند گھڑیوں کا جو ساتھ ہے، اس کو بھی اللہ کے قرآن نے ہمسایہ کہا. تو یہ تین قسم کے ہمسائے ہیں جن کے ساتھ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اچھے انداز سے پیش آنا. حسن سلوک کے لائق اور مستحق ہے وہ ہمسائے. تو یہ قرآن مجید میں خود اللہ نے سمجھو کہ
کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. یہ اللہ کا حکم ہو گیا, یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہو گیا کہ ان ہمسایوں سے تم نے اچھا سلوک کرنا. تو ہمسائے کے حقوق ذرا سن لیجیے جو احادیث کی روشنی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں. تو ان ہمسائے کا ایک کا دوسرے کا پہلا حق یہ ہے, اور حق بیان کرنے سے پہلے یہ نوٹ کروانا ضروری ہے کہ اس طرح کی جو تعلیمات ہوتی ہے اسلام کی دو طرفہ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ایک ہمسائے تو کر رہا ہے دوسرے نے نہیں کر رہا, دونوں نے کرنا ہے اس سے سلوک پیش دوسرے کے ساتھ. دائیں بائیں والے کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارنی ہے, بائیں دائیں والے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. دو طرفہ ہوتے ہیں. اگر والدین کے کچھ حقوق ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہیں, بہن کے اگر حقوق ہیں تو بھائی کے بھی حقوق ہیں. تو اس بات کو خاص طور پر ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں دو طرفہ ہوتی ہیں. کسی ایک کو اللہ پابند نہیں کرتے. ہاں, جو کمی کرے گا, جو عمل نہیں کرے گا, جو صحیح طریقے سے پیش نہیں آئے گا, اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات پر عمل پیدا نہیں ہوگا, وہ گناہ گار اور اسی طرح قصوروار تو ہوگا, لیکن اس کی وجہ سے جو حسن سلوک کر رہا ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر ایک ہمسایہ برا ہے, خیال نہیں رکھتا حقوق کا, تو اس وجہ سے یہ اجازت نہیں ہے کہ جو اچھا ہے وہ بھی اپنی اچھائی چھوڑ دے, وہ اپنی اچھائی پر قائم رہے. تو ہمارا پہلا حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کمی اور خوشی میں شریک رہے. ہمسائے کو اگر غم آ گیا ہے تو اس کے غم میں جو مدد کر سکتا ہے وہ کرے. جس طرح کی مدد کی, جس طرح کی ہیلپ کی اس کو ضرورت ہے, اسی طرح کی مدد اس کی اپنی جتنی بھی ہو سکتی ہے وہ پیش کرے, اس کو جا کے بتائے کہ میں آپ کا ہمسایہ ہوں, آپ کا یہ دکھ آیا ہے, یہ تکلیف آئی ہے, یہ آزمائش آئی ہے, یہ مصیبت آئی ہے, میرے لیے کیا ہے حکم, میرے لائق جو بھی ہو مجھے بتائے. ہمسائے میں وفات ہو جاتی ہے تو اس کی اس وفات کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ سال پر گھر وفات ہے اور ادھر خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں, یہ تو اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات ہے. تو اگر غم کا مرحلہ آیا ہے کسی ایک ہمسائے پر, تکلیف کا مرحلہ آیا ہے کسی ایک ہمسائے پر, تو دوسرے کو اللہ پابند کرتے ہیں کہ وہ اس کے غم میں برابر کا شریک رہے. اسی طرح خوشی کا موقع ہے تو اس کی خوشی کو خوشی رہنے دے, اس کی خوشی کو محسوس کرے, اس کی خوشی میں شریک ہو, تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ میرا ہمسایہ ہے اور میری خوشی میں شریک ہے. تو پہلا حق یہ ہے کہ اس ہمسایہ کے غم اور ہمسایہ کی خوشی میں شرکت کرے اور اس کو احساس دلائے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور دوسرا بڑا اہم حق یہ ہے کہ ہمسائے کی عزت کرنا, اس کی عزت کا خیال رکھنا,
اس کی عزت کا تحفظ کرنا کسی بھی طریقے سے ایسا نہیں ہونے پا کہ ہمسایہ محسوس کرے کہ میرا ہمسایہ میری عزت کا دشمن ہے اور میری عزت کا خیال نہیں رکھتا، اور یہ حق بھی بڑا اہم ہے۔ اور اس میں تو یہ مرحلہ بھی کبھی پیش آ جاتا ہے کہ اگر عزت ثانی نہ سمجھی جائے، اگر عزت مشترکہ نہ سمجھی جائے، اور خاص طور پہ ایک ہمسایہ دوسرے کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہو، تو پھر کبھی کبھی یہ دنیا چونکہ ایسی ہے کہ وہی صورتحال اس کے سامنے بھی پیش آ سکتی ہے۔ تو اس لیے دوسرا بڑا اہم یہ حق یہ ہے کہ ہمسائے کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ اور اسی سلسلے میں علماء نے لکھا کہ ہمسائے کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ادھر، کب جاتے ہیں، کب آتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا کماتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو احساس ہو کہ یہ میرا ہمسایہ ہے، میرے تحفظ کا خیال رکھتا ہے، میری عزت کا خیال رکھتا ہے۔ تیسرا بڑا اہم حق یہ ہے کہ ہمسائے کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اگر کوئی ہمسایہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، اور آپ سے کم درجے میں ہے مالی لحاظ سے، تو اس کی عزتوں کا جس طرح خیال رکھنا ہے، اسی طرح اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب تم سالن پکاؤ، سبزی تیار کرو، تو آپ نے فرمایا اس میں تھوڑا شوربہ زیادہ کر دیا کرو، اور اس لیے سے کیا کرو کہ ہمسائے کو بھی بھیجنا ہے۔ کتنی بڑی باری، ابھی میں نیگیٹو پہلو تو ذکر ہی نہیں کر رہا، لیکن چلو اشارہ کرتے ہیں کہ آج تو ایک دوسرے کے ساتھ اتنی رواداری اتنی رہ گئی کہ کوئی چیز بنائی ہے، کوئی ڈش بنائی ہے تو ہمسائے کو تھوڑی سی بھیج دی جائے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاص اس پہلو کو بیان فرما رہے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ ہے، گھر والی ہے، تو اپنے گھر کا یہ معمول اور عادت بتایا کرتی تھی کہ ہم جب بھی اس طرح کی کوئی اہم کوئی خاص ڈش بناتے تھے، گوشت بناتے تھے، تو ہم ضرور اپنے ہمسایوں کو بھیجتے تھے اور فرماتی تھی کہ وہ بھی خوش ہو جاتے تھے، ہمارے گھر میں بھی خوشی کا احساس ہوتا۔ وہاں یہ احساس کہ میرے ہمسائے نے میرا خیال رکھا، اور یہاں دل کے اندر اطمینان کی وہ لہر کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں نے اپنے بچوں کو اگر کھلایا ہے تو ساتھ والوں کو بھی کھلایا۔ اور ارشاد پاک سن لیجیے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ارشاد میں عرض کروں گا کہ سارے مسلمانوں کو ذہن میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کا ارشاد آپ کا فرمان دینا ہی کافی تھا، لیکن جب آپ نے یہ بات بتائی ہے نا تو اللہ کی قسم اٹھا کے بتائی، یعنی یقین دلانے کے لیے تو آپ کا کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن پھر ساتھ قسم بھی اٹھائی، اور بات کتنی سخت ہے ذرا سنیے۔ فرمایا میرے اللہ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں،
عام طور پر ممبروں سے کفر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں تو آپ کے سامنے اللہ کے نبی کا ارشاد کرتا ہوں، کسی مفتی مدد کی نہیں بات کر رہا، میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کو ذرا پہلے سمجھ لیجیے اور ذرا دیکھ تشریح کیجیے کتنی بڑی بات کہ جن چیزوں کو ہم نے معمولی سمجھ کے نظر انداز کیا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی نظر میں ان کی اہمیت کتنی ہے کہ ایک تو خود آپ کی زبان جو سراسر حق کی ترجمان ہوتی ہے، جو وحی الہی ہے، آپ کا فرمانا ایسے ہے جیسے اللہ کا فرمانا، اور پھر ساتھ قسم فرمایا اللہ کی قسم کو مومن ہی نہیں۔ اگر یہ بات آپ تک پہنچ چکی ہو تو میں عرض کروں گا کہ وہ مومن ہی نہیں اور مجھے اللہ کی قسم۔ کون؟ فرمایا جس کا ہمسایہ بھوکا سویا ہو اور اس کو اس کی ضرورتوں کا پتہ بھی ہو اور اس نے اس کا خیال نہیں کیا، ہمسایہ بھوکا ہے، اس کو پتہ کیا اور خیال بھی نہیں کیا، تو اللہ کی قسم اٹھا کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر کے ساتھ جاتے ہیں، اور آپ کو میں اے مسلمانوں یہ لفظ کہہ کے وہ ایک بات بتانے لگا کہ صحابہ جنہوں نے ڈائریکٹ دین لیا اللہ کے نبی سے، بکری ذبح کی خالد نے فرمایا کہ میرا ہمسایہ یہودی ہے، اس لیے کہا مسلمانوں کہ تم تو مسلمان کے لیے جو آج رویہ رکھا ہے وہ کہاں اور یہ رویہ کہاں، اور صحابی ہیں بکری ذبح کی اور خالد کو فرمایا کہ یہودی ہمسائے کا حصہ نکالا ہے، یہودی ہمسائے تو اس نے کہا جی نہیں نکالا، تو آپ نے فرمایا اس کا حصہ نکالو اور پہنچا کر، یہ اصل اسلامی تعلیمات ہے۔ پچھلے جمعے فاتح خیبر داماد پیغمبر شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، ہم نے پڑھا، ان کا عمل بھی سنی تھی۔ آپ کا ایک ہمسایہ تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، اس کے اوزار، اس کی کھٹک کھٹک کی آوازیں ساری رات آپ کو آتی رہتی، اور اس میں یہ لفظ ہے کہ آپ کی نیند متاثر ہوتی، سو نہیں سکتے تھے آرام سے، لیکن ایک دن بھی اسے جا کے شکایت نہیں، اور یہ الفاظ آپ کے موجود ہیں کتابوں میں کہ وہ شاید اپنے بچوں کی روزی کماتا ہے، میں اس کے لیے دعا کروں گا، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ یہ رب موضوع ہے، شروع میں نے عرض کیا کہ ہے یہ دو طرفہ باتیں، یعنی کہ ایک ہمسائے نے اچھا بننا ہے تو دوسرے نے نہیں بننا، بننا دونوں میں اچھا ہے، لیکن اتفاقاً اگر ایک اچھا نہیں ہے تو اس کا یہ رزلٹ نہیں کہ پہلے والا بھی اچھا نہ رہے۔ دیکھیے شیر خدا کا عمل کہ وہ ساری رات پھٹک پھٹک لگائے رکھتا ہے، اوزاروں کی آوازیں آتی رہتی ہیں، خود بھی شور کرتا رہتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے دعا کروں گا، اس کے بچوں کی روزی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ
چار حقوق بعد میں آنے والے دوستوں کے لیے میں پھر روایت کر دوں کہ عزت کا خیال رکھنا، ضرورت کا خیال رکھنا، غمی خوشی میں شریک ہونا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جن کے اوپر دبیز موٹے موٹے پردے ہم نے ڈال کے اور کچھ ظاہری نمائش کی چیزوں کو مسلمانی سمجھ رکھا ہے۔ اصل مسلمانی یہ ہے، اور اس صاحب میں نے بڑے ہی تفصیل سے ارادتاً جان بوجھ کے تفصیل سے بتایا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے میرے محبوب نے فرمایا وہ مومن نہیں۔ آخری لمحات میں اسی طرح کا ایک ارشاد پاک اور بھی سن لیں، اور اس میں بھی اللہ کی قسم ہے، اس میں بھی میرے نبی نے محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے اللہ کی، اور فرمایا کہ اور بات اس میں بھی بولی ہے کہ لا یؤمن، وہ بندہ مومن نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی قسم اٹھا کے تمہیں کہہ رہا ہوں۔ کون؟ پہلا یاد ہے کہ وہ بھی بھول گئے، یہ ہوتے چند لگے ہی ہیں ہمارے سامعین کے۔ پہلا یہ تھا کہ جس نے کا ہمسایہ بھوکا سویا، اس کو پتہ ہے اس نے اس کی کوئی خبر گیری نہیں کی، وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم میرے نبی نے اٹھائی ہے۔ اور دوسرا ارشاد بھی اب آخری لمحات ہیں تو دو ارشاد ہی سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کرتے رہتے ہیں نا ہمسایہ، کبھی کوئی چیز توڑ دی، کبھی پرچہ کروا دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کی سماعت فرما لیں تاکہ ساری گفتگو ہماری اللہ کے فضل سے بابرکت ہو جائے کہ آپ نے فرمایا مجھے جبریل امین نے اللہ کی طرف سے ہمسائے کا خیال رکھنے کا اتنی بار کہا، اتنے اصرار سے کہا، بار بار فرمایا، بار بار اوپر سے احکام آتے رہے، احکام آتے رہے، مجھے لگا جیسے اللہ ہمسائے کو ہمسائے کا وارث بنائیں گے۔ اتنی بار اللہ نے تاکید کی، اتنی بار اللہ نے فرمایا کہ ہمسائے کے بارے میں خیال رکھنا کہ مجھے لگا جیسے وراثت میں بھی اللہ اس کو شریک کر دے گے۔ اور یہ فقہی مسئلہ بھی ہے، یہ شفا کرتے ہیں نا آپ، شفا دوستوں کو پتہ ہی ہوگا، کوئی چیز زمین بیچنی ہو نا تو سب سے پہلے رشتے داروں کو پوچھنا ہوتا ہے، بھائی کو جو اس میں شریک ہے اس حصے میں، اگر نہیں کیا اس سے مشورہ، مطلب اس سے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ بیچنے لگا بیچ دوں، آپ نے تو نہیں لے لی، یہ شریع طریقہ ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے اگر بھائی کو یا کسی کو محروم کرنا ہے تو اس وقت اس کو خبر ہوتی ہے جب رجسٹری بن جاتی ہے۔ یہ ہیرا پھیریاں پتہ نہیں کہاں سے سکھائیں، کس نے سکھائیں ہمیں۔ اسلام نے کیا کہا کہ زمین کا جو ٹکڑا تم نے بیچنا ہے اس کے اندر جو شریک ہیں پہلے ان سے پوچھو، بھائی میں نے بیچنا ہے، آپ نے خریدنا تو نہیں۔ لیکن اگر نہیں کوئی بندہ پوچھتا جیسے لوگ کر رہے ہیں تو پھر ایک حق شریعت دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں حق شفا۔ عدالت میں جا کے بتایا جاتا ہے کہ میں اور یہ شریک تھے، حصے دار تھے، اس نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ بیچی ہے، میں خریدنا چاہتا تھا، کیوں اس نے بیچی؟ پھر وہ عدالت جو بھی دلائل سن کے فیصلہ کرے، لیکن یہ حق شفا ہر شریک حصے دار کو حاصل ہے۔ تو اسلام کے کچھ علماء نے یہاں پڑوسی کی اہمیت بتانے کے لیے یہ بات بتائی ہے کہ پڑوسی کو بھی حق شفا حاصل ہے۔ کچھ میں کہہ رہا ہوں تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، یعنی کچھ علماء کہتے ہیں پڑوسی کو حق شفا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم ایک اصلاحی پہلو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لیے اصلاحی پہلو کے حوالے سے میں یہ کر رہا ہوں کہ کچھ علماء اس رائے کی طرف بھی گئے ہیں کہ پڑوسی کو بھی حق شفا حاصل ہے، اور اس کی دلیل ان کی
یہ ہے کہ ایک پڑوسی کا مکان ہے, وہاں کوئی ایسا بندہ آنے لگا ہے جو محلے میں بھی اچھا نہیں, یا فتنہ فساد کھڑے کرنے والا ہے, شرارتی ہے, تو اس دیکھنے والے کو کے لیے لازم ہے, اس کے لیے ضروری ہے, یہ پابند ہے اس بات کا کہ اپنے محلے گلی اور ہمسایوں سے کہے کہ میں یہ مکان یہ پلاٹ بیچنے لگا ہوں, تم میں سے اگر کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی ہمسائے کے متعلق. تو گزارش آخر میں یہ ہے کہ ان تعلیمات کو اجاگر کیجیے, عزتوں کا خیال رکھیے, ضرورتوں کا خیال رکھیے, اور ہمسایہ سسکیاں بھر بھر کے رات کو بھوکا سو جائے اور آپ ساتھ والے ہمسائے کے کتے مربے کھائیں, یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. اور اس سلسلے میں سب سے اہم بات وہی ہے جو تیسری دفعہ دہرانے لگا ہوں کہ یہ دو طرفہ باتیں, ایک نے نہیں پابندی کرنی, دونوں نے پابندی کرنی ہے. اور جہاں کہیں یہ اسلامی تعلیمات رائج تھی, لوگ پابند تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے, وہاں ہی وہ نایاب اور ناقابل یقین سٹوری بنی تھی مدینہ کے معاشرے میں. سنی ہوئی آپ نے وہ کہانی کہ ایک بکرے کی سیری کتنے گھروں سے گھوم کے آ گئی تھی؟ 7 گھروں سے. کس لیے سے, کس جذبے سے؟ پہلے نے دی کہ شاید وہ زیادہ حقدار ہے, لینے والے نے کہا پتہ نہیں اگلا زیادہ حقدار ہے, اس نے کہا پتہ نہیں زیادہ اگلا حقدار ہے. تو یہ نایاب اور ناقابل یقین, یہ عام لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتے, لیکن یہ سٹوری وجود میں آئی کہ ایک ہی چیز, ایک ہی گفٹ, سیری نہ کہو گفٹ کہہ دیں, ایک ہی گفٹ 7 گھروں میں گھوم کر پھر پہلے گھر میں آ گئے. تو اس طرح کا یہ ہے اسلامی معاشرہ, اور ہمسایوں کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات. اللہ تعالیٰ نے سنہری اور کامیاب اور کارآمد اور آخرت میں فائدہ دینے والی. اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا, ان ساری چیزوں کا جو ہمسائے کا خیال رکھنا ہے نا, اس سلسلے میں نقد کی تمنا مت رکھیں, نقد بھی ابھی مجھے اس کا صلہ ملے. ان ساری چیزوں کا صلہ آخرت میں ملنا ہے. پابندی کریں اور پابندی کے ساتھ اللہ کے احکامات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.